اچھا یہ بتائیں بابر ڈوگر صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب آپ کی بڑی اس لحاظ سے پسندیدہ شخصیت آپ کیا ان کو کر لے گا کی صاحب مجھے جو دکھ ہوا مسئلہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کہا جی میں تو قائد اعظم کا سپاہی ہوں، میں تو قائد اعظم کے افکار کے اوپر چلتا ہوں۔ ایک بات بتائیں پھر یہ کہ جی میں جہاد، وہ اپنی طرف سے کوئی جہاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ میں کون سا پاکستان کے لیے میں اس پہ آواز اٹھاتا رہوں گا۔ کیا آواز اٹھاتے رہیں گے؟ آپ کا نیریٹو کیا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا نیریٹو یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ آپ ان کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں، آپ افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ عدلیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آواز اٹھاتے رہیں گے، یعنی کہ کس کی کیا یہ پاکستان نہ کھپے کی آواز اٹھاتے رہیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں، آپ کون سے مجاہد ہیں، آپ کون سا کشمیر میں جہاد کر کے آئے ہوئے ہیں، شیخو پورہ کو لوٹ کے آپ کھا گئے ہیں سارے۔ نہیں میں تو حیران ہوں، میرا ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے نیریٹو کو دیکھیں اور کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں آپ، کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ یہ سن لیں جی، کہ اس سے مریم خوش ہوگی، اس سے نواز شریف خوش ہو گئی۔ نیوز ہے یہ میں اتفاق سے ڈسکس نہیں کر جی ایف آئی اے نے ایک نوٹس دیا ہے، اب میں فون پہ اچانک مجھے یاد نہیں رہا، کرمنل ٹریس پاس بائی ایکٹیوسٹ آف پی ایم ایل این ان ایف آئی آفس 1 حمید نظامی روڈ لاہور۔ اس کے حوالے سے ایف آئی کے ڈائریکٹر 1 جو ہے انہوں نے پتہ کس کو بلایا ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ، عطا اللہ تارڑ، یہ غزالی بٹ ہے، میاں مرغوب احمد ہے، کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں نوٹس ان کا اتفاق سے ہم، اور 10-12 ان نون جو ہے ایکٹیوسٹ ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اب یہ وہاں پہ دفتروں میں ایک تو آپ پاکستان کے خلاف بیان دیں اور دوسرا پھر آپ اس پہ فخر کریں، یار کچھ شرم ہوتی ہے، مجھے سب پتا ہے فخر آپ کو کون کیا کارنامہ کیا قائد اعظم کا سپاہی ہوں، کس حوالے سے قائد اعظم کا سپاہی ہوں؟ پاکستان کیا تمہارا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ بجلی چوری کرنی، گیس چوری کرنی، پیٹرول چوری کرنا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا، کتنے پرچے ہیں تمہارے اوپر وہاں پر شیخو پورہ کے؟ وہ ہو جائے چھوڑ دیں، نہیں چھوٹی چیزیں ہیں، کیوں چھوڑ دوں؟ اور تم کر کیا رہے ہو؟ قائد اعظم صاحب 2 سال تمہارے ڈی سی اور ڈی پی او تمہارے پیچھے پڑے ہیں، تو جناب تم نے پاکستان نہ کھپے کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے، ان کے سپاہی یہ کریں گے کہ وہ ملک کو 2 لخت کرنے کی باتیں کریں گے، وہ کرپشن کریں گے، وہ چوریاں کریں گے، وہ ڈاکے ماریں گے، وہ گیس چوری کریں گے۔ مجھے بتائیں، آپ قائد اعظم کے سپاہی خدا کا ولی بانی پاکستان کو بخش دیں، ان کی تو روح تڑپ رہی ہوگی کہ یار میرے کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کے پہلے بھی آپ کو پتا ہے محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے جو خرم جہانگیر کے والد نے جو غلام دستگیر نے کیا تھا، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ اب میں وہ بات نہیں کر سکتا، آپ کو نہیں شاید پتا۔ محترمہ قائد اعظم کی جو بہن تھیں، جب وہ ایوب خان کے ساتھ، میں بات تھوڑی سمجھا دیتا ہوں، چھوٹی سی بات کروں گا، پوری نہیں کر سکتا، میرا روح کانپ جاتی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح الیکشن کے خلاف لڑا، غلام دستگیر خان جب ایک منٹ ٹھہرے، اگر آپ اتنے محب وطن ہیں نا، آپ نے کہا جی کہ میرے جانے کے بعد میرے پاکستان کے جوان میرے ورثہ ہیں، کیا مشلے رہا ہیں آپ جوانوں کے لیے؟ آپ جو لوٹی ہوئی دولت ہے نا، ساری ان غریبوں یتیموں میں واپس کریں جن کا آپ نے پیسہ لوٹا ہے، پھر آپ یہ بات کریں۔ جن کے آپ نے پیسے لوٹے ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہے، جو سرکار کو نقصان پہنچایا ہے، یہ پیٹرول چوری کر کے، گیس چوری کر کے، یہ سارا کچھ، وہ سارے پیسے واپس کریں، اس کے بعد پھر یہ بات کریں کہ آپ کا سیاسی وارث کون ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے، میں ایک بات اسامہ صاحب جو بات کر رہا تھا، ایوب خان کا آپ کو پتہ ہے دور تھا، محترمہ فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھی اور ان کے مخالف تھے خرم دستگیر صاحب کے والد غلام دستگیر، گجرانوالہ سے، جو اللہ کا جن کا ڈوگر صاحب ایم ایل اے ہوتے تھے میرا غالباً پہلے ایم ایل اے کے بجائے۔ تو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا نشان تھا، انتخابی نشان، لال ٹین۔ انہوں نے پتہ کیا کروایا؟ میرا روح کانپ اٹھتی ہے، یعنی بانی پاکستان کی بہن جنہوں نے اپنی زندگی سیکریفائز کی پاکستان کے لیے، بھائی کے ساتھ کامیابی کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے، بڑا کردار۔ ڈوگر صاحب یہ وہاں سے خمیر اٹھا، بار ذرا سمجھیں اس پارٹی کا۔ غلام دستگیر خان نے کیا کیا کہ جو لال ٹین ہے نا، وہ اب میں کیا وہ ایسے موزی جو ہیں ان کے گلے میں ڈال کے نا اور پورے شہر میں بگا دیا۔ یعنی میں وہ بات کرتے ہوئے میں کانپ جاتا ہوں، یعنی انہوں نے اس حد تک تذلیل کی بانی پاکستان کی بہن کی کہ لال ٹین نے ان جانوروں کے گلوں میں لٹکا دی۔
میں نام نہیں, میری بات پوری بیان نہیں کر سکتا, میرا لفاظ ساتھ نہیں دے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جاتی عمرہ میں جب ان کا گھر گیا, یہ لوہار کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے, میں وہاں پہ میں نے کتاب لکھی ہے 99 میں گیا, یوشیکا کیمرہ لے کے بارڈر کراس کر گیا, اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے. ان کے گھر میں مندر بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ ابھی بھی, وہاں پہ میں سکھوں سے انٹرویو کی تصویریں لگی, پتہ ان کیا کیا, ان کا یہ بروالے ہیں, یہ لوہار نہیں ہے, نہ کشمیری کہاں سے آگے جاتی عمرہ میں کشمیری کہاں نہیں. مجھے یہ نہیں ہے, لوہار ایک عظیم قوم ہے, بالکل ٹھیک. وہ آپ لوہار کرنا لیکن ہمارے نبی تھے نا, داؤد یا نور جو کون سے تھے جو لوہار کا کام کرتے تھے. کام کرنا مطلب اس سے ذات آدم کی اولاد ہے نا, سب برابر ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ حمزہ کہتا ہے کہ میں لوہار کا پوتا ہوں, مریم کہتی ہمارا پتی دادا کی پوتی ہوں, مجھے نہیں پتا دادا پوتا کہاں نہیں. میں اس سے لوہار جو ہے نا, لوہار تو ایک عظیم قوم ہے, لیکن جو آپ ہیں وہ آپ مظاہر کریں, اس میں ایسی کوئی شرم کی بات نہیں ہے. وہاں پہ مجھے انہوں نے بتایا, ان کا یہ بروالے ہیں, لوہار بھی نہیں ہے, نہ یہ کشمیری کہاں سے بن گئے, بٹ کہاں سے بن گئے, اور جاتی عمرہ میں کشمیری کدھر سے آ گئے بھائی. میں تو ان کے گاؤں کا, میں شجرہ نسب ان کا جانتا ہوں, میری تصویریں وہ کتاب میں موجود ہیں, سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے, بنا اس کو کریں گے. اور ان کے تصویریں سکھوں کے انٹرویو ہیں, ان کے گھر میں گردوارہ بنا ہوا ہے, یہ جاتی عمرہ کی جہاں بستی بسائی, اور وہاں پہ کروڑ روپے پاکستان کے فنڈ لگے. اسامہ صاحب میں 99 میں گیا, اب تو وہاں پر سڑکیں بنا دی. ابھی جو کیس ہے نا میاں جاوید لطیف کے خلاف سر, وہ تو یہی ہے کہ جی جو انہوں نے بات کی, لیکن اس پر یہ یعنی معاف ہے. اور جو سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ساری عمر کا ریمانڈ دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج کہا کہ جناب قائد اعظم کا رستہ چن لیا میں نے,